میرے کریم کی منزلیں بھی دیکھی ہیں، ابھی یہاں ابھی وہاں، پتہ نہیں رہتے ہیں کہاں کہاں۔ اتھاں خود عبد سڑویں دے، ایک بزرگ فرمیں دے اتھاں خود عبد سڑویں دے، اتھاں حق نال ملویں دے، دماغے کوں چکر دیں دے، الٹی چال کیا پوچھتی۔ یہ میرے کریم کا فرمانا، عمر تیرا محل۔ رات کا وقت تھا، میرا کریم سیدہ عائشہ صدیقہ کے گھر جلوہ گر۔ حضور کہاں تھے؟ حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر، اور سرکار چھوٹا سا صحن، سرکار ایسے دیکھ رہے آسمان کی طرف۔ ام المومنین نے بھی آسمان کا نظارہ فرمایا۔ تب یہ بلب شریف تو ہوتے نہیں تھے، دیوں کی روشنی بھی ذرا مدھم ہوتی تھی، اب آسمان کے ستارے صاف نظر آتے تھے۔ اب تو کئی مہینے سے لاہور میں نظر آتے ہیں ستارے، توبہ کرے۔ اگر یہ چلی جائے بجلی صاحبہ تو پھر دھواں ہی دھواں نظر آتا ہے، ستارے پھر بھی نظر نہیں آتے، تو ستارے نظر آئے۔ تو جو گھر والیاں ہوتی ہیں یہ بڑی کرما، کیوں؟ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، تھوڑے اتے سکرین لگی ہوئی ہے۔ صحیح ایمانداری سے کہنا ہے کہ بالکل غلط بھی ہے تاں بھی ٹھیک ہے۔ گھر والیاں، کرما والیاں۔ اب ام المومنین نے سرکار سے کہا، سرکار آسمان پہ کتنے حسین ستارے ہیں۔ جی ام المومنین ٹھیک ہے، حضور ایک سوال کروں اگر آپ کرم فرمائیں؟ پوچھو حضور، جتنے آسمان کے ستارے ہیں تیرے بھی غلام بہت پیارے ہیں، جتنے آسمان کے ستارے ہیں اتنی تیرے کسی دوست کی نیکیاں بھی ہیں؟ اب یہ سوال بچگانہ نہیں ہے، سوال ہے۔ اب حضور فرما دیتے کہ ام المومنین عقل کی بات کرو، اب تم بتاؤ، رہتا تو میں یہاں مدینے میں ہوں، مجھے کیا پتا کون کتنی نیکیاں، کوئی گن کے مجھے لسٹ دے جاتے ہیں، یا میں 24 گھنٹے پل پل ان کے ساتھ رہتا ہوں؟ چلو یہ مجھے لکھ کے دے بھی جائیں کہ آج 100 نیکی کی، آج 75 کی، پھر کیلکولیشن بھی ہو، میں آسمان کے ستاروں کو میں نے کوئی گن رکھا ہے؟ حساب میں نے لگایا، ایک کہکشاں میں پتہ نہیں کتنے سیارے۔ تو کہتی ہے تیرا تو مطلب یہ ہے کہ میں ادھر کبھی خبر رکھوں ادھر کبھی خبر رکھوں، دونوں کی مجھے خبر ہو تو پھر میں کمپیریزن تک یہ تقابل کروں۔ تو کہتی ہے کہ جتنے آسمان کے ستارے ہیں کیا اتنی آپ کے کسی دوست کی نیکیاں ہیں؟ لیکن میں اپنے نبی کی باخبری پہ صدقے، میں اپنے نبی کے علم پہ قربان، یہ ہے میرے کملی والے کی شان۔ آپ نے یہ نہیں بولا مجھے کیا پتا کتنے ستارے، یہ بھی نہیں بولا مجھے کیا پتا کہ کس کی کتنی نیکیاں، ایک سیکنڈ نہیں فرمایا کہ جبریل آئے تو بتائے، نہیں، میرے نبی نے پھٹ بولا، فرمایا ہاں۔ اب تیرے پاکستانی مولوی کرتے رہے نا انہاں دی نکی جئی ہاں، انہاں دا ڈل جائے گا ہاں۔ میرے حضور نے فرمایا ہاں۔ حضور وہ کون ہے؟ میرے حضور نے بولا، فرمایا عائشہ جتنے آسمان کے ستارے ہیں اتنی میرے ایک عمر کی نیکیاں ہیں۔ گویا ایک چھوٹی سی بات میں سرکار نے حضرت عمر کا مقام بھی بتا دیا۔
اور یہ مسئلہ بھی سمجھا دیا کہ رہتا مدینے میں ہوں اور یہ خبر میں پوری رکھتا ہوں کتنے ستارے ہیں ہمیں علم ہے، کون کتنی نیکیاں کرتا ہے، کون اندھوں کا تو مجھے پتا نہیں، دل کے میلوں کا تو مجھے معلوم نہیں، لیکن یہ جو اصحاب دل ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ حضور کو ہر امتی کے ایمان کا، ایمان کی حالت کا بھی پتا ہے کہ میرا کون سا امتی ایمان کے کس درجے میں ہے۔ کی نیکیاں ہیں کتنے، جتنے ستارے ہیں۔ اور ستاروں کے بارے میں ہمارے استاد کہتے ہیں، بچہ پوچھے استاد جی کتنے ستارے، وہ کہتے ہیں نو ٹوٹل، کوئی حساب نہیں۔ اس کا مطلب ہے عمر کی نیکیوں کا کوئی حساب نہیں۔ حساب کیسے کوئی کر سکتا ہے، کیسے کوئی اس کی نیکیوں کا حساب کر سکتا ہے؟ جس کو میرا نبی عزت بخش جائے کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، فرمایا اگر میں خاتم النبیین آخری نبی نہ ہوتا، اگر میرے بعد نبی کسی نے آنا ہوتا تو پھر کسی لولے لنگڑے کانے کی ضرورت نہیں تھی، میرا عمر نبی ہوتا۔ سمجھ گئے؟ اگر ہوتا تو یہ ہوتا، اس کے ہوتے ہوئے اور کون ہو سکتا ہے؟ یہ شان ہے عمر کی۔ میرے نبی فرماتے ان اللہ ینطق علی لسان عمر، اللہ میری تو میری رہی زبان، اللہ میرے عمر کی زبان پہ بولتا ہے۔ یہ شان ہے عمر کی۔ اور پھر آپ میں سے جو تگڑا آدمی ہو، جس سے شیطان ڈرتا ہو، وہ کھڑا ہو جائے، توبہ کرے۔ ہم نے جا کے حج کے موقع میں اسے پتھر بھی آہستہ آہستہ مارے کہ ناراض نہ ہوئی، بس حکم ہے، نہیں سمجھے؟ وہ ایک حاجی صاحب، اب حاجی صاحبان آئے ہوئے ہیں کچھ، وہ گئے تھے جا کے اس کو کنکر شنکر مارے لیکن آہستہ پھینک رہے ہیں۔ دوسرے نے کہا ذرا زور نال پھینک، انہیں آکھیا اے نہ ہوئے کہ رب بھی راضی نہ ہوئے تے اے دے نال بھی بنجا بوی۔ تو اسی لیے ہم اس کے ساتھ ونجاتے شنجاتے نہیں ہیں، اس لیے دودھ میں پانی ملانے کا وقت آیا تو جی بھر کے ملایا، اسود نال بگاڑی تھوڑی ہے۔ جس وقت کسی بھی چیز میں مکس کرنے کا وقت آیا منٹ نہیں لگایا، جو بھی آیا خیر ہے، لیکن جان سوچے کوئی ہے ایسا جو شیطان، جس سے شیطان کہاں ڈرتا ہے؟ ایسا بدبخت دشمن ہے، اندر بندے کو شکنجے میں جکڑ دیتا ہے۔ نہ نمازی، نہ مولانا، نہ شیخ الحدیث، بڑے سے بڑا آدمی شیطان کے وار سہ نہیں پاتا۔ غوث اعظم جیسے بندے کو شیطان کہتا ہے عبدالقادر تو بچ گیا ہے، ورنہ تیرے مرتبے پر پہنچے ہوئے 70 ولی کی گردن میں نے مروڑ دی ہے۔ اس لیے اس طاقت ہے ظالم کے پاس۔ نماز کعبے میں پڑھی تھی، کوئی خیال نہیں آیا؟ کعبے میں جب آپ نے نماز پڑھی تھی کوئی خیال آیا کہ ضرور آیا؟ کعبے میں بھی خیال آتے ہیں، کہیں بھی ہوں، لیکن میرے نبی نے عمر کو دیکھا، نبی مسکرائے، فرمانے لگے عمر عجب ہے تو۔ سرکار خیر ہے؟ فرمایا عمر ان الشیطان یفر من ذل عمر، عمر تو تیرا سایہ بھی جہاں آتا ہے شیطان کنی کترا کے نکل جاتا ہے، تیرا سامنا نہیں کر پاتا ہے۔ اسی لیے بزرگ سے پوچھا کہ حضور شیطان رات کو تنگ کرے تو کیا کروں؟ فرمایا پڑھ بسم اللہ، سینے پہ لکھ عمر عمر عمر، پھر سکھ کی نیند کر۔ یہ وظیفہ ہے، یہ وظیفہ ہے۔ عمر عمر ہون مزے کر،
یہ عمر میں اللہ پاک نے شان رکھی، یہ طاقت رکھی ہے کہ یہ بولتا ہے، حق بولتا ہے۔ یہ جو مقام ابراہیم کعبے میں ہے، یہ پہلے کعبے کے ساتھ تھا، کعبے کے ساتھ تھا۔ یہ عمر کی بصیرت ہے۔ فرمایا حاجی آتے ہیں، حضرت مقام ابراہیم بیچ میں آڑے آ جاتے ہیں، وہاں سے اٹھوایا، وہاں لگایا، لیکن مقام ابراہیم ناراض نہیں ہوا، مسکرایا، انہیں کیا ان چنگا علیحدہ میں نظر آیا۔ یہ اور پھر اس کے سامنے جو 2 رکعت پڑھتے ہیں، اور قرآن میں ہے وَاتَّخِذُونَ، کہ سرکار کاش کہ یہاں اس مقام ابراہیم کے سامنے بھی سجدے ہوں تو لطف آئے۔ اب حضور خوش ہوئے، حضور کے دل میں آیا، رب نے پھر منٹ نہیں لگایا، پھر جبریل فٹ آیا، جو عمر نے بولا جبریل وہی بولا۔ یہ بھی شان ہے حضرت عمر کی، یہ بھی مقام ہے حضرت عمر کا۔ سرکار دو عالم میں ایک دن چلے، ایک ہاتھ میں حضرت ابو بکر کا ہاتھ تھا، دوسرے ہاتھ میں حضرت عمر کا ہاتھ تھا۔ سرکار جو چلے تو اتحاد یکجہتی کا جو مظاہرہ غلاموں نے دیکھا، خوش ہوئے، کہنے لگے سرکار آج جوڑا بڑا جچ رہا تھا، تو اب میرے نبی نے اگلی منزل کھول دی۔ آپ نے فرمایا تم نے ہمیں مدینے میں ہاتھ ڈال کے چلتے دیکھا ہے، میں جب قیامت کے دن اپنے مزار سے اٹھوں گا ایسے اٹھوں گا۔ کیوں لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جیدی باں پھڑ دے انو چھوڑ دے نہیں۔ یہ خالی شاعری نہیں ہے، مدینے میں جا کے تک لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ دے انو کوئی جوڑا وے لالاندا، او کجے انو گل لانا ہوندا کم لجپالاندا۔ آج بھی میرے نبی کے ساتھ، آج کچھ لوگ حج کے موسم میں کہتے ہیں جی حضور کے روزے کی نیت، میں نے کہا بدبختہ تو اندھا ہے، اس سے پوچھ جس کو عمر کہتے ہیں۔ جب برچھا سینے میں لگا، یکم محرم تھی، یہی مہینہ تھا، اور فاروق اعظم کا سینہ تھا، اور ابو لولو فیروز یہودی ظالم مجوسی ظالم نے آپ کے سینے میں رکھ کے نماز کی حالت میں خنجر مارا، آپ زمین پہ گرے۔ پہلا سوال تھا کہ مجھے کس نے قتل کیا؟ کسی مسلمان کے ہاتھ تو میرے خون میں نہیں رنگے گئے۔ آواز آئی عمر، مجوسی بے دین نے مارا ہے خنجر۔ آپ نے وہی کہا فزت برب الکعبہ، مجھے رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، کیونکہ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی گر بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہے لگا دو ڈر کیسا، گر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں۔ حضرت عمر نے خون بہ رہا ہے اور فرمایا میں کامیاب ہو گیا، لیکن آپ جب گرے مصلی پہ، حالت کمال ہے، مصلی پہ گرے اور کچھ دوڑے، فرمایا اپنی نماز مکمل کرو، میری جگہ پہ امام عبد الرحمن کو کھڑا کرو، مجھے پڑا رہنے دو، نماز تو ہو لینے دو۔
جب اٹھا کے لے جانے والے لے جانے لگے، فرمایا شکر ہے کسی مسلمان کے ہاتھ میرے خون میں نہیں رنگے گئے، لیکن یہ جو خنجر سینہ عمر میں لگا تھا، یہ خنجر عمر کے سینے میں نہیں، تاریخ رو اٹھی کہ یہ خنجر سینہ کائنات میں پیوست ہو گیا۔ اسلام عمر کے جاتے ہی یتیم ہو گیا ہے۔ اور تو اور میرے خیال میں گویٹے عیسائی تھا مفکر، وہ کہا کرتا تھا، وہ کہتا تھا کہ لوگوں اگر 10 سال عمر اور زمین پہ رہ جاتا تو کائنات کے چپے چپے پہ صرف اسلام ہی نظر آتا۔ اگر ایک عیسائی مفکر نے کہا اگر 10 سال اور عمر زمین پہ رہ جاتا تو دنیا کے چپے چپے پہ یا قرآن نظر آتا یا اسلام نظر آتا۔ اور حضرت عمر کی آخری حسرت ہم کیوں کرتے ہیں مدینہ مدینہ، اور امام حسین نے کس حوصلے سے چھوڑا ہوگا مدینہ کہ حضرت عمر کے لرزتے ہونٹ ٹوٹتے دم حضرت عمر نے کہا عبداللہ جی بابا، فرمایا دوڑ کے جا ام المومنین عائشہ صدیقہ سے میری تمنا پیش کر کہ عمر کی آخری حسرت ہے کہ تھوڑی سی جگہ کوچہ دلدار میں مل سکتی ہے۔ مرکز در سایہ دیوار بخش، کیا اس کے دیوار کی سائے میں 2 گز زمین کی جگہ مل سکتی ہے؟ عبداللہ جلدی جا، شاید ہاں ہو جائے۔ بیٹا دوڑتا جا رہا ہے، جا کے ام المومنین کا دروازہ کھٹکھٹایا، ام المومنین رو رہی ہے، کہا بی بی میرے باپ کی تمنا ہے کہ کیا سرکار کے پہلو میں آپ کے گھر میں عمر کو تھوڑی سی جگہ مل سکتی ہے؟ بی بی اگر تھوڑی سی جگہ دفن کے لیے مل جائے تو میری زندگی کی سب سے بڑی تمنا یہی ہے، اگر یہ مقام مل جائے میں نے جو لگایا وہ پا لیا۔ ام المومنین روتے روتے ہچکی لگ گئی، فرمایا عبداللہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے بچا کے رکھی تھی، لیکن عمر آنا چاہتے ہیں، ہم پردیس چلے جائیں گے، عمر کو کہہ دو آ جا۔ آئے ہائے، جانتے ہو آج عمر کہاں ہے؟ ماں باپ کی قبروں پہ ہم جاتے ہیں، کبھی مہینے کبھی سال، لیکن عمر تیرے مزار کے صدقے، تیرے وفادار یار کے صدقے، جس نے تجھے وہاں سلایا کہ آج نہ دن نہ رات ہر وقت برسات، اور اتنی لمبی ملاقات 14 صدیاں بیت گئی تو یار کے پہلو میں باتیں کر رہا ہے۔ تیری اب بھی قضا نہیں ہوتی، تیری اب بھی ادا ہی ادا ہوتی ہے۔ ادب کا پیکر عمر، ادب کا پیکر۔ مسجد نبوی، یہی مسجد نبوی شریف، اور ایک آدمی زور سے بول رہا تھا تو حضرت عمر آئے، اس کو بلایا، اشارے سے دور لے جا کے فرمایا تو کہاں کا رہنے والا ہے؟ اس نے کہا دور کا بتایا، وہاں کا۔ فرمایا اگر تو قریب کا رہنے والا ہوتا میں تجھے سزا دیتا، جانتا نہیں میرے کریم کے قریب بیٹھ کے تو بول رہا ہے۔ اور طاقت عمر کی، خلافت عمر کی، آج وسائل سے مالا مال ہے دنیا، لیکن بھوک ہے کہ ناچ رہی ہے۔ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، لوگ اپنے ہاتھ کے پالے، اپنے جگر کے ٹکڑے لوگ بازاروں میں جن سے بازار بنا کے پھرتے ہیں، کوئی ہمارے بچے ہم سے لے لے، اور حکمرانوں پہ کوئی جوں رینگتی ہے۔ لیکن عمر اس حکمران کا نام ہے جس نے کہا تھا اگر دریائے
نیل کے کنارے پر بکری یا کتے کا کہا کہ بھوکا مر گیا تو عمر جواب دے گا۔ آج بندے مر گئے، بستیاں اجڑ گئیں، حکمرانوں کی عیاشیوں میں فرق، ان کی بدکماشیوں میں فرق نہیں آیا، ان کی عیاشیاں بڑھتی ہی جا رہی ہیں، ان کی وزارتوں کی فوج بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ عمر وہ ایران سے مال غنیمت اٹھایا گیا، جب مدینے میں لایا گیا تو بیٹھ کے ایک ایک چیز جو لسٹ آئی دیکھی، ایک سوئی اور دھاگا جو تھا وہاں سے آیا تھا وہ بھی گم نہیں ہوا، تو بیٹھا رو رہا ہے۔ عمر رو کیوں رہا ہے؟ کہنے لگا ڈاکو تھے ہم، لوگوں کو لوٹ لیتے تھے، لوگوں کو اجاڑ دیتے تھے، آج چند سالوں میں مدینے والے تو نے یہاں پہنچا دیا کہ وہاں سے سوئی چلی۔ نہیں سمجھے؟ یہاں تک دھاگا بھی گم نہ ہوا، تو نے کہاں سے اٹھایا کہاں پہنچا دیا۔ یہ عمر کا دور حکومت ہے، اور آج لوگ بھوکے مر جائیں، لوگ پیاسے مر جائیں، روٹی کپڑا مکان دینے والے سب کچھ لوٹ لاٹ کے سوئٹزرلینڈ کو آباد فرمائیں، لیکن عمر فاروق رات کے وقت پھر رہے ہیں، کوئی رو تو نہیں رہا۔ ایک بچے کے رونے کی آواز آئی تو فوراً دروازہ کھٹکھٹایا، بچے کیوں روئے؟ گھر والوں نے کہا چوکیدار۔ واہ، چوکیدار بابا، عمر نے قانون بنا رکھا ہے، بچے جب تک روٹی چبانے کے قابل نہیں ہوتے عمر ان کا وظیفہ مقرر نہیں کرتا۔ میں نے اپنے بچے کو روٹی کے نوالے کھانے کی عمر میں پہنچنے سے پہلے نوالا منہ میں ڈال رہی ہوں، طاقت ہو تو چبائے۔ اب یہ میں کہتی ہوں چبائے تاکہ وظیفہ ملے۔ بابا چوکیدار چیخ نکلی، دوڑا پیچھے، سر پہ ہاتھ رکھ لیے، ہائے عمر تو نے کتنے بچے رلا دیے۔ آ کے اسی وقت قانون بدل ڈالا، فرمایا اب پیدا ہو بچہ وظیفہ لگا دو۔ جنہیں ہم کافر کہتے ہیں، ناروے سویڈن وغیرہ جائیں تو بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کا وظیفہ لگ جاتا ہے، اور آپ حیران ہوں گے ان قوانین کا نام ان یورپین ممالک میں عمرز لا ہے۔ کیا نام ہے؟ عمرز لا، یعنی عمر کے قانون۔ آج بھی عمر کی سچائی کا جادو دنیا کے سر پہ چڑھ کے بول رہا ہے۔ 1930 میں وہ گاندھی، کفر کی آندھی، اس نے جب اپنی سپیشل نوجوانی کی فورس کو خطاب کیا تھا تو گاندھی کے پاس بھی کوئی مثال آئیڈیل نہیں تھا۔ اس گاندھی نے اپنے نوجوانوں کو کہا لیٹ اس ٹیک دا ایگزامپل آف عمر۔ اس نے کہا راما کرشنا کو چھوڑو، اگر تم نے دنیا میں عزت سے جینا ہے تو لیٹ اس ٹیک دا ایگزامپل آف عمر۔ عمر کو اپنا آئیڈیل بناؤ۔ اور اگلا جملہ عجب ہے، اس نے کہا دو ہی واز دا مانر آف اے واسٹ امپائر، اتنی بڑی حکومت کا حکمران تھا، یٹ ہی لیوڈ دا لائف آف اے پیپر، لیکن زندگی اس کی ایک فقیر جیسی تھی۔ اسی گاندھی کے لفظ، اس نے کہا I am not compelled to mention the names of Rama and Krishna۔ اور اس نے کہا کوئی مجبوری نہیں راما کرشنا کی باتیں بولنے کی۔ اس نے کہا but I am compelled to mention the names of Abu Bakr and Umar۔ اس نے کہا مجبوری ہے، ابو بکر عمر کا نام ضروری ہے۔ یہ میرے نبی کی شان ہے، جس نبی نے لال
دیے اور سارے ہی سنبھال دیے. اور جو عمر آیا ہے آج بھی فاروق اعظم کا نام، آج بھی عمر کا نام صرف مکہ مدینہ نہیں پوری کائنات کا سینہ. اسی لیے رات کا وقت ہے، ماں نے بیٹی کو کہا بیٹی دودھ تھوڑا ہے، تھوڑا سا پانی ملا، تھوڑا سا پانی ملا، ذرا بڑھ جائے گا، 4 ٹکے زیادہ آ جائیں گے، گزارا بہتر ہوگا. بیٹی نے کہا ماں یہ گناہ نہ کر. کہا بیٹی کیوں؟ کہا عمر نے روکا ہے. لیکن عمر نے اس نسل کو پہنچا کہاں دیا تھا؟ اور قومیں لیڈر بناتے ہیں، سارے زور لگاتے ہیں جی قوم کو بدلو، قوم یوں ہو جائے. قوم نہیں، قوموں کو لیڈر بدلتے ہیں. پاکستان کو جس دن لیڈر بندے کا پتر مل گیا، یہ قوم لال ہے، جوہر ہے، گوہر ہے. اگر حکمران ہی چور ڈاکو لٹیرے تو کیسے بسیں گے یہ ڈیرے؟ اس لیے برسات کا پانی چھت سے ستھرا آئے تو پرنالے میں بھی ستھرا ہوتا ہے. اگر چھت سے ہی گند اترے تو پرنالوں میں کوثر کا حوض نہیں ہوتا. اسلام آباد ٹھیک کر دو پورا پاکستان ٹھیک ہو جائے گا. کہا عمر نے، میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ لیڈر قوم کو کہاں پہنچا دیتا ہے. تو اماں عمر نے منع کیا ہے، اب قوم کی نشو و نما دیکھیں، ذہنیت. ماں نے کہا بیٹی عمر کون سا دیکھ رہے ہیں؟ عمر کون سا دیکھ رہے ہیں؟ بیٹی نے کہا اماں عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.